بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ انسان اپنی زندگی میں جانے کتنے ہی لوگوں سے تعلقات استوار کرتا ہے، کتنے ہی لوگ اس کی زندگی میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بے شمار لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے جو وقت و حالات کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھا برا جیسا بھی اپنا کردار نبھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ انہی آنے جانے والوں میں سے انسان اپنے لیے ایک ایسے دوست کا انتخاب بھی کرتا ہے جو اس کی زندگی میں ایک بار شامل ہونے کے بعد کبھی اس سے دور نہیں جاتا، جو زندگی کے ہر نشیب و فراز میں اس کا سایہ بن کر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، جو نکاح جیسے خوبصورت بندھن میں بندھ کر ایک دوسرے کے لیے راحت و تسکین کا نہ صرف باعث بنتے ہیں بلکہ دو انسانوں کے بیچ قائم ہونے والے سب سے پہلے رشتے کی حرمت کو جلا بخش کر حکم خداوندی کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت کی جانب سے مرد و زن کے درمیان نکاح کے ذریعے قائم ہونے والا یہ رشتہ انسان کے لیے عظیم تحفہ ہے، ایک ایسا رشتہ جس میں میرے رب نے خیر ہی خیر ڈالی ہے، جو محبت، خلوص، احساس، ہمدردی و وفاداری اور ایک دوسرے کے لیے قربانی جیسے جذبات سے لبریز ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج شیطان نے اپنی شاطرانہ چالوں سے اس مقدس رشتے میں بد اعتمادی، نفرت، کینہ و بغض، فساد، بے توقیری، بے وفائی کے بیج بو کر اس رشتے کی حرمت کو نہ صرف تار تار کیا بلکہ اس کی افادیت کو بھی کھو دیا ہے۔ آج دیکھا جائے تو صورتحال یہ ہے کہ زندگی بھر ساتھ چلنے والوں کا آج 2 منٹ ساتھ بیٹھنا محال نظر آتا ہے۔ بد اعتمادی کا عنصر اس قدر غالب ہو چکا ہے کہ ہر گھر سازشوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ لڑائی جھگڑا، فساد، انارکینے ہر طرف ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کی عظمت کی قسم اٹھانے والے صبح و شام ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں کوشاں ہیں۔ زندگی بھر ایک دوسرے کا سہارا بننے والے میاں بیوی آج اپنی اولادوں کو ایک دوسرے سے بدظن کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کے بچوں پر انتہائی منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ ایسے بچے بڑے ہو کر نہ باپ کے کہنے میں رہتے ہیں نہ ماں کے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بیشتر گھروں میں سکون نہیں، نہ ہی خیر و برکت ہے۔ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میاں بیوی کی محبت اچانک ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پہلی والی محبت نہیں رہتی۔ اس کی وجوہات ہمیں تلاش کرنی ہوں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کی زندگی پرسکون رہے۔ اس بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ آخر کس وجہ سے میاں بیوی کی محبت ختم ہو جاتی ہے؟ ہمیں وہ وجوہات جاننا بہت ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب شادی کی ہے تو اس رشتے میں محبت ختم نہ ہو وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ کون آپ کے آغاز کی محبت اور ساتھ جینے مرنے کے وعدوں کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ شاید ہی کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہو جب آپ اپنے چاہنے والے کے بارے میں نہیں سوچتے اور اسے دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کسی ایسے شخص سے محبت ہو جائے گی جس کے بغیر آپ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو محبت ہو جاتی ہے، پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی محبت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے جب شادی کے بعد بیوی کو کہیں اور سے توجہ مل جائے، جب ایک مرد دوسری چیزوں میں دلچسپی لیتے ہوئے اپنا وقت کسی اور جگہ صرف کرنے لگے اور اپنی زندگی کی ساتھی کو یکسر نظر انداز کرنے لگے۔ ہم سب ہی کسی نہ کسی کی توجہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مردوں اور عورتوں کو اسی قسم کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی اس کو توجہ نہیں دے رہا اور اس کی توجہ کسی اور جانب مبذول ہے، خاص کر جب عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی میں سب سے اہم ہے، ایسے میں جب اسے کسی اور جانب سے توجہ ملے تو کوئی شخص اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو تو اس کی توجہ اس جانب مبذول ہو جاتی ہے۔ دوسری اہم چیز جو محبت کو ختم کر دیتی ہے وہ یہ کہ جب مرد اپنی غلطی تسلیم نہ کرے،
لڑائی اور اختلاف ہر رشتے کا ناگزیر جز ہے، تاہم یہ ضروری ہے کہ دونوں کچھ بنیادی اصولوں پر متفق ہوں اور اپنی غلطی کو ہمیشہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے لوگ جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے تو عورتوں کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہونے کے امکان زیادہ ہیں۔ لڑائی ہمیشہ جیتنے کے لیے نہیں ہوتی، اور جب آپ اپنی غلطی پر ہوں تو کس طرح معاملات کو ٹھیک کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب شوہر ضرورت کے وقت عورت کو تنہا چھوڑ دے، کسی بھی شخص کے لیے اس وقت عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب وہ اپنے خاندان، اپنے دوستوں اور عورت کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص مشکل صورتحال میں عورت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ مرد اس کی پرواہ رکھتا ہے اور اس کے لیے دوسروں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو عورت کے دل میں اس کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ چوتھی اہم بات، جب مرد اپنی بیوی کی تعریف و تحسین ترک کر دیتا ہے۔ تعلق قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں اور اسے اہمیت دیں۔ مرد اپنے جیون ساتھی کے کاموں اور اس کی چیزوں کی تعریف کرے، جو کامیاب تعلقات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تعریف کیے جانے کی وجہ سے عورت اپنے آپ کو خاص محسوس کرنے لگتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ تعلقات قائم رکھنے میں کام شام ہے۔ پانچویں اہم بات یہ ہے کہ جب مرد مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہ دے، عورت خصوصی توجہ چاہتی ہے۔ ہم سب مشکل وقت گزارتے ہیں اور ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ عورت کو یہ کہیں گے کہ وہ اسمارٹ نہیں ہے یا ماڈلنگ کے لیے آپ اس کو کسی قسم کی سپورٹ نہ کریں اور اسے باتیں سننے کو ملیں تو وہ کسی دوسری کی تلاش میں سرگرداں ہو جائے۔ چھٹی اہم بات جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کے لیے فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میری شادی کو کچھ عرصہ گزر چکا ہے اور اب میری بیوی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ اکثر انسان کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی وہ اس کی تمنا کرتا ہے، اور جب اس کو وہ نعمت مل جاتی ہے تو پھر اس پر ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر تم غور کرو تو اللہ کی 1000 نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، مثال کے طور پر آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، لیکن ان نعمتوں کو 24 گھنٹے استعمال کرنے کے باوجود ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کی شادی نہیں ہوتی تو اس کی تمنا کرتا ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ عرصے رہ لیتا ہے تو پھر وہ اس کے علاوہ کی تمنا کرنے لگتا ہے، جو کہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اور یاد رکھو، جب تمہارا یہ یقین ہو جائے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ شادی ہونا اللہ کا فیصلہ تھا، جو اللہ کرتا ہے وہ سب بہتر ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا کمی کی گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر تم کبھی ایسا نہ سوچو۔ اور اگر تم اللہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوگے تو تم ایسا ہی سوچو گے، جو کہ سراسر گناہ ہے، کیونکہ اللہ جو اپنے بندے کے لیے فیصلہ کرتا ہے اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر اس کو وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، وہ بہتر جانتی ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کیا عطا کرنا ہے اور کیا عطا نہیں کرنا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔